قرآن کریم نے جیسا کہ حضور کی زندگی کو سرگزشت انذار جو ایک پیغمبر کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے سابقہ انبیاء کے قصص اور واقعات اور ان کی سرگزشت انذار بھی بیان کی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک نبی کا واقعہ جب کسی ایک مقام پر ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر تفصیلات اور ہوتی ہیں، دوسری جگہ پر جب آتا ہے تو ان تفصیلات میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ایک تو تنوع کا، جیسے آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا، وہ تو ہے اور اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تنوع نہیں ہے، ایک ہی واقعہ ہے، اس کی تفصیلات کہیں پہ اور ہو جاتی ہیں، کسی اور جگہ پہ اور ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جب سفر کرتے ہیں تو 9ویں پارے میں آتا ہے کہ 30 راتوں کے لیے گئے، پھر ان کے ساتھ 10 اور ملا کر انہوں نے 40 مکمل کر دی۔ دوسری جگہ پر جب آتا ہے تو وہاں پہ 30 کا ذکر نہیں آتا، ڈائریکٹ 40 کا آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی چیز ہے، یہاں پر اس کا بیان اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہاں سے پہلے والے پیرے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 30 کا کہا گیا تھا تو 10 ان کی اپنی طرف سے تھی، جبکہ دوسرے والے بیانیے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں 40 ہی کا کہا گیا تھا ان سے۔ تو یہ تو واضح اختلاف ہے۔ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کسی واقعے کو بیان کرتا ہوں تو کیا قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب ہے کہ وہ واقعہ سنا رہا ہے؟ نہیں، وہ استدلال کر رہا ہوتا ہے، استشہاد کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے پر وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے اس واقعے کی روشنی میں غور کریں۔ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو سرگزشت بیان ہوئی ہے اس کے اس مرحلے پر آ جائیے۔ ان کو بلایا گیا، اب ان کو تورات دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی غیر معمولی کتاب اپنے پیغمبر کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی تربیت کے لیے، جیسے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جب انذار عام کے لیے کھڑا کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ اب آپ راتوں کو اٹھیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں آدھی رات یا 2/3 رات، کچھ کم کر لیں کچھ زیادہ کر لیں، یعنی اتنی مشقت اٹھانے کے بعد پھر یہ کہا کہ پھر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تو یہ قول ثقیل بڑی ذمہ داری کی چیز ہے کہ ایک پیغمبر کو اللہ اپنی کتاب سے نوازے، اپنی شریعت دے۔ ظاہر ہے کہ اس کے کچھ لازمی نتائج نکلنے ہوتے ہیں، ایک کشمکش برپا ہونی ہوتی ہے، ایک پوری قوم کی وہ قیادت کر رہے ہیں، تو ان کو 30 دن کے لیے بلایا گیا۔ وہ جلدی آ گئے، یعنی انہوں نے جس طرح کے شوق میں آدمی جاتا ہے تو وہ جلدی چلے گئے ہیں۔ چنانچہ ان کی اس عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے 10 دن کا اضافہ کیا، یعنی یوں نہیں ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات کر دی۔ تو یہ تفصیل ہے اس کی۔ کسی جگہ اجمال سے بیان کرنا ہوگا تو آپ 40 دن کہہ دیں گے۔ چل اس طرح کے ہر اختلاف کو آپ کسی تعویل کے ذریعے سے وہ ٹکا دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں، اس کو تعویل نہیں کہتے، یہ حقیقت حال کی وضاحت ہے۔ یعنی یہ تو قرآن میں بھی کی کروں وضاحت خود کرتا ہے۔ یہ تو میں بھی کروں گا۔ قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک موقع و محل ہے۔ ایک جگہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا اضافہ کیوں کیا، وہاں اس کی تفصیل کر دی۔ دوسری جگہ اگر فرض کر لیجئے محض 40 دن کا ذکر ہوگا تو وہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ یعنی یہ کون سی ایسی تضاد کی چیز ہے؟ اس میں کوئی فکر کا تضاد واقع ہو گیا، واقع کا تضاد واقع ہو گیا۔ بھائی 30 اور 10 بھی 40 ہو جاتے ہیں، اکٹھے 40 بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، مریم علیہ السلام کا واقعہ جب بیان ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، پہلی دفعہ جب وہ بیان ہوتا ہے تو وہاں بیان ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے۔ دوسری جگہ جب بیان ہوتا ہے تو وہ زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں، ملائک۔ تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، سیم واقعہ، ایک ہی بات، ایک ہی واقعہ جب بیان ہو رہا ہے، ایک جگہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں ایک فرشتہ ہے، دوسری جگہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں تعداد زیادہ ہوگی، فرشتے زیادہ ہوں گے۔ میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میرے ہاں تبلیغی جماعت کے لوگ آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ایک خاص نوعیت کی ترتیب ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں، یعنی چند لوگ ہوں گے، وہ سب مل کے آتے ہیں اور پھر ان میں سے کسی ایک کو متکلم مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر مجھے بات چیت کا حوالہ دینا ہوگا تو میں متکلم کا حوالہ دوں گا، آنے کا معاملہ کرنا ہوگا تو میں سب لوگوں کا بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے کسی تیسری جگہ پر میں کہوں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ آ کر یہ بات کی تھی۔ اب یہ دیکھیے، یہ تینوں بیانات جو ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ ادب کا ذوق رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک آدمی جو ادبی طریقے سے چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے نا کہ فرشتوں کا ایک گروہ آیا ہے، ان کے اندر ظاہر ہے کہ جبریل امین بھی ہوں گے یا کوئی ان کا متکلم بھی ہوگا جس نے بات کرنی ہے۔ آ کے سارے تو آ کے چیخنا نہیں شروع کر دیں گے نا۔ آپ میرے پاس ملنے کے لیے آئیں گے، اگر فرض کر لیجئے ایک وفد بنا کے آتے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی بات کرے گا میرے ساتھ۔
اب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کبھی میں متکلم کا حوالہ دے دوں گا، کبھی میں سب کے آنے کا ذکر کر دوں گا، اور کبھی میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، حالانکہ کہ بات صرف آپ نے کی ہوگی۔ تو اس لیے یہ تو ادب کے عام اسالیب ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ لوگ قرآن مجید میں جب اس طرح کی چیزیں تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ سر، یہ ادب کا ہی ایک اسلوب ہے جو سورہ کہف میں ذکر ہوا۔ اعتراض تو یہ کیا گیا کہ یہ فلاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 4 تھے، 5واں کا کتا تھا، 6، اس طرح وہ تفصیل بیان کی، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے تھے، اور آگے چل پڑے۔ تو جہاں سے آپ نے بات، جس چیز کا استرداد کرنا، جس چیز کا رد کرنا مقصود تھا، وہ تو بیان کر دی، لیکن کس دلیل کی بنیاد پر صرف یہ حوالہ دے دیا کہ وہ خدا جانتا ہے۔ تو یہ اسلوب ٹھیک ہے؟ اس کا رد کرنا پیش نظر ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ کیا حماقت ہے کہ ساری بحث اس پر ہو رہی ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اصل واقعے پر نگاہ ڈالو، یعنی اس کا اصل کمال یہ ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو آج راہ کرم پیچھے سے مڑ کے دیکھیے وہ کیا بات کر رہا ہے اس موقع کے اوپر۔ یعنی فرض کیجئے کہ ایک آدمی میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اصل بات پر غور کرے، بناء استدلال پر غور کرے، جہاں سے بات اٹھی ہے اس رشتے کو پکڑ کر چلے، اس نتیجے تک پہنچے جس نتیجے تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو آپ نے درمیان میں ذکر کیا تھا ان صاحب کو، انہوں نے کھانا کھایا تھا، وہ بیٹھے تھے وہاں پہ؟ تو اس موقع پر قرآن مجید نے کہا کہ اس بحث سے آپ کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کیا بحث ہے؟ کیا قرآن مجید یہ تعداد بتانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہے؟ اس نے اصل واقعے کے اوپر سارا زور ڈال دیا ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ خدا کے بندوں، وہی حادثہ پیش آیا تھا جو اب تم کر رہے ہو، اس وقت بھی توحید کی دعوت دینے والوں کو یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ 2 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، یہ تم بحثیں کرتے رہو۔ یہی جملہ ہے اس کے اندر کہ جب یہ اس طرح کی بحث کریں ٹال دو ان کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اس چیز پر توجہ مرتکز کرنی ہے جو واقعے کے پس منظر میں کار فرما ہے، اس کی روح ہے، اس کا حقیقی سبق ہے، اور ہم اس واقعے کو اس لیے سنا رہے ہیں۔ لیکن سر بعض اوقات جب آپ تفصیلات حذف کرتے ہیں واقعے سے تو اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ یا تو آپ کو واقعہ کہیں سے گزرتے گزرتے آپ نے سن لیا اور آپ نے کہا اچھا چلیں اس طرح سنا دیں، یعنی ایک خارج میں کھڑا شخص وہ تو بہرحال ایک متشکک ایسے ہی دیکھے گا کہ یا تو آپ کو واقعہ معلوم نہیں تھا، یا تفصیلات معلوم نہیں تھی، یا آپ کا جو ضبط ایسا نہیں ہے، حفظ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں تو آپ فرشتہ بول رہے ہیں، دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں فرشتے بول رہے ہیں، تفصیلات میں آگے پیچھے، یعنی واقعات جب دوسری دفعہ بیان ہوتے ہیں قرآن مجید میں تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تفصیلات میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ضرور ہو جاتی ہے۔ نہیں، وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جو واقعہ پیش آتا ہے، دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اصل میں ہم آپ جا رہے ہیں واقعہ سننے کے لیے، قرآن مجید تو اس کے لیے بات ہی نہیں کر رہا، اسے تو کچھ نتائج تک پہنچانا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کہیں ایجاز سے کام لیتا ہے، کہیں اجمال سے کام لیتا ہے، کہیں تفصیل سے کام لیتا ہے۔ اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے جتنے تنوعات ہوتے ہیں اسالیب میں، وہ سب ہم روزانہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے اپنے کلام کے اندر ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا مدعائے کلام کے لحاظ سے کوئی پرابلم پیدا ہو گیا۔ بات کو آپ لے کے چل رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں، انہوں نے فلاں شخص کے ساتھ یہ بات کی ہے، دوسری جگہ آپ سنانے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ یہ درمیان کے تمام تفصیلات حذف کر دیں گے اور کہتے ہیں کہ وہ مدعائے کلام تو اس کا مسئلہ ہے جو استنباط کرنے کے لیے، استخراج کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ مدعائے کلام اس شخص کا مسئلہ نہیں جو خارج میں یہ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے کہ اصل میں یہ کتاب کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہے، کیا یہ اس کی آپسی جو ہے وہ تو تضادات تو نہیں ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ جو تضادات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک ایک کو نکال لیجئے، یہ تمام کے تمام تضادات تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی یہ تضادات تلاش کر رہا ہے وہ زبان کے اسالیب سے واقف نہیں ہے، بیان کے طریقوں سے واقف نہیں ہے، باتیں کیسے کی جاتی ہیں اس سے واقف نہیں ہے۔ تو اس میں تو قرآن مجید پر کوئی بات کرنے کی بجائے ان صاحب کو کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی زانوے تلوث نہ کریں، جب آپ کوئی اعلیٰ ادب پڑھیں، کوئی اچھی گفتگویں سنیں، بات کرنے کے اسالیب سیکھیں، کیسے اجمال ہوتا ہے اس کو دیکھیں، کیسے تفصیل ہوتی ہے اس کو دیکھیں۔ یہ کوئی تضادات ہے؟ یعنی فرشتے آئے، انہوں نے آ کے سیدہ مریم سے بات کی، یہ بات طے ہو گئی۔ اب یہ کہ ایک مقام کے اوپر اس فرشتے کی گفتگو نقل کر دی گئی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ میرے پاس ایک وفد آتا ہے۔ دلچسپ چیز ہے، بہت معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، دلچسپ چیز ہے، بائبل جب اس کو قصے کو بیان کرتی ہے تو یہ دو جگہ پہ بیان کرتی ہے۔ ایک جگہ پہ فرشتہ مریم علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے، اور ایک جگہ پہ فرشتے جو ہیں وہ کچھ گلہ بانوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں بشارت دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔
آپ جب دونوں کو برابر رکھ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ تفصیل نقل کرنے میں کہیں نہ کہیں کچھ گر گیا ہے، یا کچھ معاملہ ایسے ہو گیا ہے کہ ادھر والا فرشتہ ادھر فرشتے ہو گئے، فرشتہ ادھر چلا گیا. یہ تاثر نہیں ملتا؟ یوں ملے گا. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ بائبل میں کسی چیز کی تفصیل بیان ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں کیا ہے، آپ دونوں مقامات نکال لیجئے نا. یعنی جو فرق آپ بتا رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ گفتگو نقل کرتے وقت ایک مقام کے اوپر ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے، اور ایک مقام پہ فرشتے نے آ کر یہ گفتگو کی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے یہاں پہ اور مجھے بتائیے کہ اگر 10 آدمی میرے پاس ایک وفد کی صورت میں آئیں کوئی پیغام لے کے، سارے بیک وقت بولنا شروع کر دیں گے، متکلم تو ایک ہی ہوگا. تو کیا میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کبھی ان کے آنے اور بات کرنے کا ذکر کروں گا؟ مثلا میں ایک وقت مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، میں اس کی رودات سنا رہا ہوں آپ کو کسی موضوع کے بارے میں بتانے کے لیے، تو میں یہ کہتا ہوں لوگ آئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، حالانکہ بات مجھ سے ایک شخص نے کی تھی، ان کے نمائندے کی حیثیت سے کی تھی. اور کسی دوسری جگہ میں خود اس کا نام لے دیتا ہوں کہ بھئی فلاں لوگ آئے تھے، فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ گفتگو کی. یہ وہ تنوع ہے چیزوں کو بیان کرنے کا، اس کا تضاد سے تعلق کیا ہے؟ یہ تنوع جو ہے یہ مسائل پیدا نہیں کرتا؟ مثال کے طور پہ یہ وراثت اس وقت مسائل پیدا کرتا ہے کہ جب ہم یہ نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک عامی کے طریقے پر ہمیں ایک جگہ فرشتہ مل گیا، ایک جگہ فرشتے مل گئے. نہیں، مثال کے طور یعنی پہ رکھ کے دیکھیے نا، ایسے موقعوں پر کرنا کیا چاہیے. ایک اچھے طالب علم کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ معاملہ پیش کیسے آیا ہوگا. اگر انسانی زندگی کے اندر وہ معاملہ پیش آنے کی نوعیت بالکل فطری ہے اور اس کے بیان کے اسالیب بھی فطری ہیں، تضاد کیسے ہو گیا؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ، یہ اسالیب بیان بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی. میں آپ کو بتاتا ہوں تضاد کیسے واقع ہو جائے گا. مثلا قرآن مجید ایک مقام کے اوپر یہ بیان کرتا کہ ہمارا ایک ہی فرشتہ تھا جو مریم کے پاس گیا تھا اور اس نے جا کر بات کی تھی، اور دوسری جگہ یہ کہہ دیتا کہ 3 فرشتے تھے. یہ تضاد تھا. جب کچھ فرشتے یا ایک وفد یا انسانوں کا ایک گروہ کسی سے بات کرنے آئے گا یا کوئی پیغام لے کے آئے گا تو اس کے نتیجے میں وہ کیا اسالیب وجود میں آئیں گے، کرنا کیا چاہیے ان لوگوں کو جو اس زاویے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن مجید کیا کسی بھی ادب پارے کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعات کو یا کسی چیز کو بیان کرنے کے عام زندگی کے اسالیب کیا ہیں. قرآن مجید ایسے ہی بات. نہیں سر، میں صرف یہ صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اس تنوع سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کلام بے شک بہت اعلیٰ ہوگا بہت، لیکن جب مدعا کلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اتنی حاصل کرنی پڑے. مثال کے طور پہ وراثت کے معاملے میں 1400 سال سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، جسے ختم کرنے کے لیے علماء کرام نے، فقہا نے باقاعدہ ایک اضافی چیز ایجاد کی جس سے وہ وراثت کا مسئلہ حل ہو. اور آپ کو بھی بہت مشکل سے یہ بتانا پڑا کہ اصل میں اسلوب کی غلطی تھی. جو مجھے تو کبھی تأمل بھی نہیں ہوا اس کے بارے میں. میں نے تو قرآن مجید کی آیات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا. اس کے بعد تو صرف مجھے استدلال کر کے دوسروں کو سمجھانا پڑا ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں غلط فہمی ہو جائے تو اس سے نکالنے کے لیے محنت کرنا پڑ جاتی ہے، ورنہ سمجھنے میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ اسالیب جن کا میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ بات کیسے بیان کرتا ہے. کسی کتاب کو جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ تاریخ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی جس کے اندر باقاعدہ آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی، یا آپ کوئی فلسفی کتاب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب مثلا ایک فلسفی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی کہ وہ تفصیلات میں جائے. وہ کسی واقعے یا کسی حادثے کا ذکر کرے گا تو اس کو اجمال کے ساتھ اٹھا لے گا. تو قرآن مجید میں بھی کوئی ایک واقعہ بیان واقعہ کے لیے آیا ہی نہیں ہے. یعنی کسی چیز پہ استدلال کرنا ہے نا، تو استدلال کرنا ہے تو کبھی آپ یہ 2 لفظ کیا کہ آگے بڑھ جائیں گے کہ تم جانتے ہو کہ ہلاکو نے بغداد کے ساتھ کیا کیا تھا، اور کبھی یہ ہوگا کہ آپ پوری داستان سنائیں گے، اس میں شادی کا برسیہ بھی پڑھ دیں گے، اس میں بے شمار چیزیں بیان کر دیں گے. تو دیکھنا یہ چاہیے، یعنی جس وقت آپ کسی کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں اس میں تضاد واقع ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب اس تضاد کو آپ بیان کرنے کے لیے بیٹھیں تو معلوم ہو کہ آپ اسالیب کلام سے واقف نہیں ہیں. یعنی کم سے کم اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے کہ وہ یہ کہہ سکیں آپ کہ دیکھیے اب میں نے اس کی مثال دی ہے کہ تضاد اس طرح واقع ہوتا ہے. ورنہ کسی ایک وفد کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، سب لوگوں کا ذکر کر دیا، متکلم ان میں سے ایک تھا جس نے بات کی، کہیں اس کا ذکر کر دیا. یہ بالکل عام اسالیب ہے، ہماری اپنی زندگی میں اسی طرح ہوتے ہیں. اچھے لکھنے والے اسی طریقے سے لکھتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس کو ایسے ہی بیان کیا.